اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس۔ نام نہاد تجربہ کار حکومت کا بلبلہ پھٹ گیا اور مصنوعی سٹاک مارکیٹ مکمل طور پر کریش ہو گئی۔ پنجاب کو مریم نواز کے زبردستی حوالے کرنے والوں پر پنجاب میں فوج کی تعیناتی اور بلاوے پر بڑے سوالیہ نشانات پیدا ہو گئے، اور شہباز شریف اور مریم نواز کے اصل مالکان اقتدار اصل حقداروں کے حوالے کرنے کی بجائے روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف نیا مہرہ لانچ کرنے لگے۔ تفصیلات رکھیں گے جناب آپ کے سامنے۔ آغاز کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے ہی کاروباری روز میں شدید مندی ریکارڈ کی گئی ہے، اور انڈیکس میں 6287 پوائنٹس کی کمی کے بعد انڈیکس 1,12,504 پوائنٹس کی سطح تک گر گیا ہے، اور حصص مارکیٹ میں پوائنٹس کے تناسب سے یہ ایک روز میں ہونے والی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کمی ہے، جس کے بعد مارکیٹ میں کاروبار معطل کر دیا گیا۔ اب یہ خبر کوئی روایتی میڈیا، ٹی وی چینلز اور اخبارات آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، وہاں پر تو جناب شہباز شریف کی اس نام نہاد حکومت کی تعریفوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی کل ہی موصوف وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اس حکومت کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ جناب ہم نے بڑے معاشی ریکارڈ جو ہیں وہ قائم کر دیے ہیں، اور مثال دے رہے تھے کہ پوری دنیا کے اندر تو دیکھیں سٹاک مارکیٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جن کی سیاست ہی پہلے دن ہی سے جعلی ہو، ان کی معیشت بھی اسی طرح سے جعلی ہوا کرتی ہے، اور ایسے ارسطو قسم کے سیاستدان جو پاکستان کے اندر پراپرٹی ڈیلرز کے جو پرافٹس ہیں ان میں اضافے کو دیکھتے ہوئے، فائلوں کی قیمتوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے، اور سٹاک مارکیٹ کے حصص کی قیمتوں میں نام نہاد مصنوعی اضافے کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں معیشت کی ترقی کے گن گانے لگتے ہیں، شاید انہیں پاکستانی معیشت کی الف بے کا بھی نہیں پتہ کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ مصنوعی طریقے سے مارکیٹ کو اس طرح سے بڑھاتے ہیں تو پھر ایک دن میں ریکارڈ سطح پر کمی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں 6287 پوائنٹس کی یہ کمی ملکی تاریخ میں ایک دن میں ہونے والی یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ کیا ہوا ہوگا؟ جو بڑی مچھلیاں ہیں انہوں نے تو جناب اپنے پیسے نکال لیے ہوں گے، انہوں نے تو لاکھوں کروڑوں روپے بنا لیے ہوں گے، اور جو کچھ مڈل کلاسیے ہیں، کچھ جو کوشش کر رہے تھے شارٹ کٹ کے ذریعے امیر ہونے کی، انہوں نے اپنے جمع پونجی لگائی ہوگی ساری کی ساری، اور وہ ایک ہی دن میں ہو گئی ہوگی ڈوب۔ اور یہاں پر خواجہ آصف صاحبان جیسے لوگ اس معیشت کے گن گایا کرتے تھے۔ سٹاک مارکیٹ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ایک دن میں انڈیکس میں 5% کی کمی کے بعد کاروبار معطل کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر تو بڑی کمی ہوئی، اس لیے تقریباً 1 گھنٹے تک جناب یہ کاروبار معطل رہا، اور پھر دوبارہ جناب اس کاروبار کا آغاز کیا گیا۔ لیکن بہرحال پتہ چل گیا کہ جناب کیا اوقات ہے ان معیشت کو سنبھالنے والوں کی، اور کس طرح کے اقدامات سے یہ جناب پاکستانی معیشت کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب مریم نواز صاحبہ جن کے گن گاتے ہوئے خواجہ آصف اور احسن اقبال نہیں تھکتے، نواز شریف نہیں تھکتے، شہباز شریف نہیں تھکتے، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی نہیں تھکتے کہ جن کا نام اگر لیا جائے تو پھر جناب اس کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے لیے۔ اور پاکستانی میڈیا کے بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو کہ آئے دن مریم نواز صاحبہ کے گن گاتے ہیں، وہ جناب اس بات کے اوپر خاموش ہیں، انہوں نے منہ کے اندر گھنگریاں ڈال رہی ہیں کہ جناب اگر مریم نواز صاحبہ کی اتنی ہی بہترین کارکردگی ہے تو اہم ترین معاملات کے اوپر ہر معاملہ جب بھی ہو پنجاب کے اندر تو وہاں پر فوج کیوں طلب کر لی جاتی ہے؟ جی ہاں، لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں پاکستان سپر لیگ کے میچز کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے ہیں، اور محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی ہے کہ فول پروف سیکیورٹی میں پولیس کی معاونت کی جائے اور فوج اور رینجر کے دستے ہمیں دیے جائیں۔ لاہور اور راولپنڈی اور ملتان کے لیے رینجرز کے ایک ونگ اور آرمی کی 2 کمپنیوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اور محکمہ داخلہ پنجاب یہ فرما رہا ہے کہ پی ایس ایل میں بین الاقوامی کرکٹرز اور میچ آفیشلز حصہ لے رہے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی، میچ آفیشلز اور عملے کی شرکت کے باعث یہ ہائی پروفائل ایونٹ ہے، اس لیے لاہور اور راولپنڈی اور ملتان میں ہم جو میچز کروا رہے ہیں وہاں پر جناب ہمیں
فوج اور رینجرز کی جو ہے وہ تعینات کی جائے۔ یہ ہے جناب اس وقت مملکت خداداد پاکستان کے سول اداروں کا حال، جو کہ عمران خان بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے باری باری پاکستان کے تمام تر ادارے اس طرح سے تباہ کر دیے گئے ہیں کہ اب مستقبل قریب میں شاید ان کے ٹھیک ہونے کے کسی قسم کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے، اور تمام تر معاملات کے اندر ایسے اداروں کو شمولیت کی دعوت دے دی جاتی ہے۔ آئین اور قانون شاید جن کی ذمہ داریاں ہمیں کچھ اور بتاتا ہے، لیکن کیا کریں کہ پاکستان میں تمامی معاملات میں جو گنگا ہے وہ الٹی بہہ رہی ہے۔ لیکن بجائے یہ کہ ان تمام تر معاملات کے اوپر غور کیا جائے، بجائے یہ کہ ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، ایک ایک کر کے روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے بکس کا شکار یہ جو حکومت ہے اس کی جانب سے اور ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے مسلسل عمران خان کے خلاف، کیونکہ ایک پروپیگنڈا پاکستان کے ٹی وی چینلز پر انہوں نے چلانا ہے، انہیں چاہیے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی کردار، تو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی مہرہ لانچ کر دیا جاتا ہے۔ اور اب آئی ہے جناب باری سینئر وکیل نعیم بخاری صاحب کی، جنہوں نے انتہائی بھونڈے انداز میں عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی ہے، اور پاکستانی میڈیا چینلز، اخبارات، ویب سائٹس پروموٹ کر رہے ہیں انہیں، اور موصوف کہہ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کی زمین کو تو انہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا، وہ اگر عمران خان کے مشیر ہوتے تو انہیں یہ مشورہ دیتے۔ نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ریاست کا ملکیتی کوئی ہار آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ یاد ہے نا چند دن پہلے اس قسم کی کچھ خبریں سامنے آئی تھیں اور پوچھا گیا تھا کہ جناب نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کیا کچھ لیتے رہے ہیں، زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ توشہ خانہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر اداروں کا بھی ذکر تھا، تو کیا نعیم بخاری صاحب عمران خان سمیت اور بشرا بی بی سمیت ان تمام تر کرداروں کے نام بھی سامنے لائیں گے، یا یہ اس قسم کی تنقید وہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر ہی کر سکتے ہیں، جنہوں نے تمام تر قواعد اور ضوابط ہیں وہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ توشہ خانہ سے آئینی اور قانونی طور پر جو چیزیں لی جا سکتی تھیں باقاعدہ طور پر ان کی قیمت لگا کر، ان کو اتنی قیمت دے کر اس کے بدلے میں حاصل کی، اور ایک شخص کے جس کے نام پر پاکستان کے کئی درجنوں یوٹیوبرز ان کا ذکر کر کے، پاکستان کے کئی ٹی وی چینلز ان کا ذکر کر کے، اخبارات ان کا ذکر کر کے، ویب سائٹ ان کا ذکر کر کے 1971 سے لے کے آج تک گزشتہ تقریباً کوئی 55 برسوں سے عمران خان صاحب کو ایک بڑے برانڈ کے طور پر پاکستانی میڈیا اس کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے، تو عمران خان کو جناب خبروں کے اندر بیچ کر پتہ نہیں اربوں روپے کما چکے ہیں۔ اس عمران خان پر نعیم بخاری صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب نے کوئی اس قسم کا بال پین یا پینسل یا تحفہ یا کوئی اور چیز لے کر جو ہے وہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن کر دی ہے۔ موصوف کہتے ہیں ریاست کا کوئی ہار آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ کوئی بال پین یا پینسل بھی تحفہ میں ملے تو وہ بھی ریاست کی ملکیت ہوتی ہے۔ موصوف کہتے ہیں عمران خان مردم شناس بھی نہیں۔ ہاں، یہ بات تو بالکل ان کی والدہ نے بھی ان کے متعلق شاید کہی تھی، لیکن اب وہ کافی چیزیں سیکھ چکے ہیں کیونکہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا، زیادہ لمبا عرصہ باہر کے ممالک میں گزرا، جھوٹ اور سچ وہاں پر جھوٹ اور سچ ہی سمجھا جاتا ہے، وہاں پر کسی قسم کی منافقت نہیں کی جاتی، تو کیا پاکستانی سوسائٹی کا شاید انہیں اس طرح سے اندازہ نہیں۔ یہی جو ہے وہ نعیم بخاری صاحب ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو عمران خان صاحب نے انہیں ان کے حوالے پی ٹی وی بھی کر دیا تھا، اور دیگر کئی اہم ترین عہدے بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر انجوائے کرتے رہے ہیں، اور آج یہ موصوف نعیم بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ مردم شناس نہیں ہیں۔ کہتے ہیں فواد چودھری کو وہ کیسے منتخب کر سکتے تھے، بابر اعوان ان کے مشیر کیسے ہو سکتے تھے، اور پھر تمام تر حدیں جو ہیں وہ موصوف نعیم بخاری صاحب نے جو ہیں وہ کراس کر دیں، اور یہ بھی فرمانے لگے کہ عمران خان جو ہے وہ توہم پرست بھی تھے، اور وہ یہ کہتے تھے توہم پرست بھی ہو گئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آج دن اچھا نہیں ہے۔ اب اس قسم کی باتیں اگر عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کی تو شاید وہ ان دونوں کے درمیان تھیں، اگر ان دونوں کے درمیان نہیں تھیں تو نعیم بخاری صاحب کو اس وقت سامنے لانی چاہیے تھیں۔ یہ اعتراضات یا یہ الزامات یا یہ تنقید عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت کرنی چاہیے تھی جب عمران خان اقتدار میں تھے، جب یہ عمران خان صاحب سے تمام تر سہولتیں حاصل کر رہے تھے۔ آج عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکل وقت ہے، تو نعیم بخاری صاحب بھی دیگر کئی لوگوں کی طرح ایک ایک کر کے آ رہے ہیں جناب سامنے، اور موصوف نے عمران خان اور بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر جو ہے وہ طنز کے تیر برسانا شروع کر دیے ہیں۔ بہرحال وہ جڑا پنجابی چ کہندے نے نا کہ دیہڑے او بھی نہیں رہے تے دیہڑے اے بھی نہیں رہنے، تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہیٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر محسوس کی جا رہی ہے
کہ جناب عمران خان صاحب کو رہا تو کرنا پڑے گا، عمران خان صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے لمبے عرصے تک جناب اب جیل کے اندر رکھنا ممکن نہیں ہے، اور جو ایک بین الاقوامی پریشر ہے وہ جناب آہستہ آہستہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اور خاص طور پر جب امریکی ایوان نمائندگان کے اندر وہ پابندیوں والا بل جناب آتا ہے سامنے، تو اس کے بعد پھر آنیاں جانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ سے اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ بھی جناب پہنچ رہا ہے پاکستان، اور اس وفد کے آنے سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب پورے اپنے شریف خاندان کے ہمراہ لندن یاترا بھی کر رہے ہیں، وہاں پر اہم ترین ملاقاتیں ہیں، اہم ترین اجلاس ہیں، مستقبل کے لندن پلان کے حوالے سے مشاورت ہے کہ جناب اگر عمران خان صاحب کی واپسی ہوتی ہے پاکستانی سیاست کے اندر تو اپنی دکانیں جو ہیں وہ بند ہونے سے کیسے بچائی جائیں، اور دوسری جانب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین نمائندے کی ملاقات کی تصدیق اب اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمانوں کی جانب سے آ چکی ہے سامنے، اور یقینی طور پر یہ کوئی منت ترلے تو ہوں گے نہیں، یقینی طور پر یہ خواہش پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی تھی، تبھی تو امریکن پاکستانیوں کے وفد سے عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم سے نہ کریں، سیاسی جماعتوں سے کریں، یہ آغاز کر دیتے ہیں ان رابطوں کا، چاہے وہ بل واسطہ ہی ہوں، تو اس کے اندر پھر ڈیفینیٹلی یہ خواہش تو موجود ہے، اور پھر خود ساختہ ترجمان صاحب جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بے شمار ہیں وہ جناب اکثر و بیشتر یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو سال سے 1.5 سال سے اس قسم کی انفارمیشن موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں نظر بند کیا جا سکتا ہے اگر عمران خان صاحب خاموشی اختیار کر لیں، تو جناب یہی تو وہ فرق ہے کہ عمران خان ثابت ہو گئے ہیں جناب آؤٹ آف سلیبس ہے، اور 70 کی دہائی کے اندر دیکھیں یا 90 کی دہائی کے اندر دیکھیں گے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آمنا سامنا ہوا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں پچھلے قدموں پر لوٹیں، ڈیلیں کر کے حکومتیں بھی حاصل کیں، اور اس وقت جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتی تھی، جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لگایا کرتی تھی، اس وقت جناب وہ حسرت و یاس کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، اور جناب وہ محتاج ہیں کس کے کہ کبھی محسن نقوی صاحب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور پھر کالم لکھوائے جاتے ہیں کہ بوڑھا شیر جو ہے اس سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اور بوڑھا شیر جو ہے وہ دوبارہ پاکستانی سیاست کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہتا ہے، یہ ہیں حالات۔ اور دوسری جانب جناب ایسے لطیفے سامنے آ رہے ہیں پیکا ایکٹ کے نام پر کہ سرگودا میں سوشل میڈیا پر پیغام میں کرپشن کے الزام پر پیکا ایکٹ کے تحت شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ تھانہ چھوٹا سائیوال کے محرر نے شہری مہر اسامہ کے خلاف درج کرایا ہے، اور مقدمے کے متن کے مطابق شہری نے سوشل میڈیا کے ایک پیغام میں محرر کو کرپشن کا بادشاہ لکھا تھا، یعنی آئندہ سے آپ نے ان تمام تر چیزوں کے ثبوت دینے ہوں گے، آپ کیمرہ اپنے پاس رکھیں، اور جناب کہہ تو یہ یہی رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کوئی اس قسم کی کوئی آپ سے رشوت طلب کرے یا کوئی کرپشن کرے تو آپ کے پاس اس کے ثبوت ہونے چاہیے۔ یہ قانون تو جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ آپ جناب اس طرح سے انہیں کرپشن کا بادشاہ جو ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہیں جناب صورتحال، اور اسی صورتحال کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نجی دورے پر دبئی روانہ ہونے کی خبریں بھی ہیں کہ جناب 12 دن تک وہ وہاں پر قیام کریں گے بیرون ملک، اور سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جب آصف زرداری صاحب شدید علیل ہیں، بیمار ہیں، اگرچہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت بہتر ہے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب 12 دن کا نجی دورہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات ان کے متعلق بھی یہ ہیں کہ جناب کچھ گارنٹرز ہیں، کچھ سیکیورٹی دینے والے ہیں سعودی عرب اور دبئی کے اندر، ان سے جناب میل ملاقاتیں از حد ضروری ہیں تاکہ عمران خان صاحب جب وہ پاکستانی سیاست کے اندر ان کی دبنگ انداز میں واپسی ہو تو اس واپسی سے جو ہیں وہ شریف خاندان اور زرداری خاندان اس طرح سے متاثر نہ ہو سکیں، اس طرح سے ان کی دکانیں بند نہ ہو سکیں۔ اس حوالے سے یہ لندن کے اور دبئی کے جناب دورے شروع ہو گئے ہیں، جو گارنٹرز ہیں انہیں جناب ایکٹیو کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اور گارنٹیاں لی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی جو گارنٹی دینے والے ہیں ان سے یہ درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر راضی کیا جائے، اس بات کے اوپر منایا جائے کہ پاکستان میں ایک جو روایتی سیاسی مافیا کا کھیل چل رہا ہے اس کھیل کو جو ہے وہ چلنے دیا جائے۔ لیکن اب شاید ایسا خود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی اس طرح سے ممکن نہیں رہا، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اب کیونکہ نوجوان رہنما مراد سعید صاحب کے ہاتھ میں آتی نظر آ رہی ہے، اور کل
جو کچھ پشاور میں ہوا، انتہائی دبنگ انداز میں جو انہوں نے تقریر کی، جس طرح سے بڑی تعداد میں نوجوانوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا، اب لگتا یہی ہے کہ آئندہ چل کر مستقبل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت ہے جو کسی قسم کی جناب کوئی منافقانہ روش اگر اختیار کرے گی تو اس کی دال نہیں گلنے جا رہی، اور مستقبل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر نوجوان قیادت کا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد